تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے امریکہ سے سوال کیے، سوال کرنے والے مفتی ابراہیم صاحب امریکہ سے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب نماز وتر کی رکعت میں شک ہونے کی صورت میں دعائے قنوت مقرر پڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جی ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے۔ دیکھیے آپ کو تھوڑا مثال سے بھی بات سمجھا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی وتر کی نماز پڑھ رہا تھا تو وتر کی نماز پڑھتے پڑھتے اس کو شک ہونے لگا کہ بھئی دوسری رکعت یا تیسری رکعت، اب اس کو گمان ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ غور کرے گا، اگر اس کو غالب گمان دوسری رکعت پر ہے تو پھر دوسری رکعت پر عمل کرے۔ اب اس کو دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں شک ہو رہا تھا، پھر وہ غالب گمان پر کر رہا ہے، پھر وہ بھی غالب گمان پر بھی اس میں شک ہے کہ بھئی مجھے خود غالب گمان پر بھی شک ہو رہا ہے کہ بھئی کیا کریں، غالب گمان پر بھی ایک جگہ ذہن نہیں جم پا رہا ہے تو کیا کریں ابھی۔ تو جب ذہن نہیں جم پا رہا ہے تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جس رکعت میں وہ ہے اس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، ضم سورت اور پھر اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے پھر وہ دعائے قنوت پڑھ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دعائے قنوت پڑھ کے رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر وہ تشہد میں بیٹھے، تشہد مکمل کرنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو، اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد پھر اس کو وہاں بھی سورہ فاتحہ، ضم سورت، پھر تکبیر کہتے ہوئے دعائے قنوت مکمل کرے۔ دعائے قنوت مکمل کرنے کے بعد حسب معمول رکوع، سجدہ اور تشہد پڑھنے کے بعد آخری میں سجدہ سہو کر لے، انشاءاللہ یہ نماز مکمل ہو جائے گی اور یہ مکمل نماز شمار کی جائے گی۔ امید ہے کہ مفتی صاحب آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دلائل جو کچھ بھی ہیں میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔